نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بچپن سے لے کر یہاں تک ہم بیان کر چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس ہوئے اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، کوہ طور پہ درخت سے روشنی آ رہی تھی. وہ روشنی جو تھی وہ اللہ کی تجلیات کی روشنی تھی. آپ سمجھے کہ آگ ہے، لیکن وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی جو کہ سرسبز درخت سے نظر آ رہی. وہاں پر اللہ پاک نے آپ سے فرمایا کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ یہ جو آواز آ رہی ہے میں تیرا رب تمام جہانوں کا پالنے والا میں ہوں. تو نبوت مل گئی. پھر فرعون کے پاس آئے، فرعون سے معاملہ ہوا، فرعون نے نہیں مانا، سرکشی کی، اللہ نے ان کو غرق کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات ملی، وہ وادی طے میں پہنچے تو وہاں پر پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پہلے تو ہم فرعون کی غلامی میں تھے، تو غلامی میں زندگی گزار رہے تھے، اب ہم آزاد ہو گئے. آزادی بڑی نعمت ہے، آزادی بڑی نعمت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی قانون، کوئی دستور، کوئی کتاب ملے تاکہ اس کے تحت ہم زندگی گزاریں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ میری اس قوم کو کتاب کی ضرورت ہے. تو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا. وہاں جب گئے تو وہاں آپ کو کتاب ملی، تورات ملی. تو اس کا ذکر آج کی ان آیات میں ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد کتاب دی. قوم فرعون ہلاک ہوئی، قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، یہ قومیں ہلاک ہوئیں. اس کے بعد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب، کتاب سے مراد تورات. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى، بہت سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا ہم نے. بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، لوگوں کی سمجھ کے لیے، بصیرت کے لیے کہ اللہ نے ان کو کیوں ہلاک کیا. ایک ہوتی ہے بصیرت، ایک ہوتی ہے بصائر. بصیرت ہوتی ہے دل کے سمجھ کو، اور بصائر ہوتا ہے آنکھ کے دیکھنے کو. آنکھ سے بندہ دیکھتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی. تو سمجھ اس کو کہتے جو جس کو بصیرت حاصل، جو دل کے آنکھوں سے دیکھے.
جب تک ہم دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے نہیں، اور وہ دل کی آنکھیں ہمیں کب ملیں گی؟ جب ہم غور کریں گے، سنیں گے، اس پہ سوچیں گے، پھر ہمارا دل کھلے گا۔ نہیں، آنکھیں ہیں، ظاہر ہے، کئی بے شمار لوگ ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتے ان کے دل وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سینوں کے اندر ان کے دل اندھے ہیں۔ جب دل اندھا ہوگا بے شک آپ دیکھتے رہے، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، یہ ظاہری دیکھنا ہے، اور ایک ہے اندر کی سوچ، بصیرت۔ تو بصیرت مل جائے تو پھر انسان کو ہدایت ملتی، ورنہ بے شمار لوگ پھرتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے بصائر للناس، کتاب دی تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرے، بصیرت حاصل کرے۔ اور تورات جو تھی وہ ہدن، ہدایت والی کتاب تھی، ورحمتن، اور رحمت والی کتاب تھی، جس طرح قرآن ہدایت والی کتاب ہے اور رحمت والی کتاب ہے۔ فرمائے لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ تو کتاب کی بات ہو گئی، بصیرت کی بات ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب ہم نے تورات دی تو آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ۔ جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے تھے، ایک معاملہ دے رہے تھے، کتاب دے رہے تھے، مغربی طرف یعنی کوہ طور پر، مکے سے مغرب کی طرف وہ ہوگا، تو اللہ فرماتے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، آپ اس وقت وہاں نہیں تھے جب ہم اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، جب ہم موسیٰ علیہ السلام سے معاملہ کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے رہے، تو آپ وہاں موجود، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ آپ اس کے گواہ ہیں، نہ آپ دیکھ رہے تھے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اللہ فرماتے آپ وہاں نہیں تھے۔ یہ جو معاملہ ہو رہا تھا، اگر حاضر ناظر ہوتے تو وہاں ہوتے نا، فرمایا آپ وہاں نہیں تھے، آپ نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ وہاں موجود۔ آج کل کئی لوگ اس عقیدے میں مبتلا ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ جی درود شریف پڑھو، کیوں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی جمعوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہاں حضور آگے تو ادب کی وجہ سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ غلط ہے، اس لیے غلط ہے، اس دن ایک شادی میں ایک آدمی ملا تو کہہ رہے جی ہم آپ لوگوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ حضور کو حاضر نظر، میں نے کہا یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ حاضر ناظر اللہ ہے، اور اگر حضور بھی حاضر ناظر ہے تو آپ جب شادی کرتے ہیں اور اپنے بیوی کے پاس جاتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو حضور وہاں حاضر ناظر ہوتے آپ کے پاس، کتنی گستاخی کی بات ہے۔ باقی تو مسجد میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چلو آ گئے، لیکن جب حاضر ناظر ہے تو پھر تو وہاں بھی ہوں گے نا۔ تو یہ سمجھ نہیں ہے لوگوں کو، حاضر ناظر ہونا صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ کس کا ہے جی؟ یہ عقیدہ رکھے کہ حاضر ناظر کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر اللہ ہمارے ساتھ ہر جگہ ہے تو اس نے ہمیں بنایا بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ، ہاں جی، اس کو پتہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، تو سارے جگہوں میں آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں؟ تو کہہ رہے جی ہاں ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا یہ تو کہیں لکھا ہوا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو پھر یہ کس طرح؟ کہتے جی حضور کا کمال ہے۔ جواب کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، ایک یہودی آیا آپ کی محفل میں بیٹھا، اس نے سوال کیا آپ سے کہ اللہ تخلیق کس طرح کرتا ہے، بناتا کس طرح ہے؟ خلق، بنانا، پیدا کرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت۔ کوئی اور پیدا، ہم کوئی یہ پھٹا میں نے بنایا ہے، اس کو بنا سکتا ہوں، لیکن انسان کو، جاندار کو نہیں بنا سکتا۔ جاندار کو کوئی، حتیٰ کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے ساتھ۔ وہ مثال کیا ہے کہ مکھی کو اللہ نے بنایا ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی آپ سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، آپ اس سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس کو تم خدا سمجھتے ہو وہ بھی کمزور ہے اور تم بھی کمزور ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب، دونوں کمزور ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نے پوچھا کہ اللہ کی پیدائش وہ کس طرح کرتا ہے، لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو کس طرح پیدا کرتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، اس کے بعد آپ نے جواب دے دیا۔ یہودی جواب سن کے چلا گیا، مطمئن ہو گیا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں خاموش اس لیے ہوا کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا کہ اللہ بناتا کس طرح ہے۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے مجھے بتایا، تو میں نے آگے کئی سوالات ہے قرآن میں، یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ روح کیا چیز ہے؟ انسان کے جسم کے اندر ایک روح ہے نا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو اصل روح ہے اور جسم اصل نہیں ہے۔ جب روح نکل گئی تو یہ لاش بن جائے گی۔ فرمایا روح کیا چیز ہے؟ دوسرا سوال ہوا کہ اصحاب کہف والے لوگ کون تھے؟ اور تیسرا سوال ہوا کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ یہ تینوں سوال قرآن میں موجود ہے۔ یسألونک عن الروح، اور اسی طرح اصحاب کہف، یسألونک عن ذی القرنین۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور یہ سوال بھی یہودیوں سے، مشرکین نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسے سوالات بتائے جائیں کہ ہم حضور سے کریں اور ان کو جواب نہ آئے، یعنی شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ تین سوال آپ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ اچھا، ایک بات ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ صفت حضور کو نہ دینا یہ گستاخی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، حضور کو حاضر ناظر نہیں سمجھتے۔ گستاخ تو وہ ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کوئی گستاخی نہیں ہے کہ حضور کی جو صفت ہے وہی بیان کی جائے، جو نہیں ہے، جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کی ہے، وہ حضور کی صفت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تین سوالوں کا جواب میں کل دوں گا۔ کل ہو گئی، پھر وہ بندہ آیا، پھر پرسوں ہو گئی، کرتے کرتے 17 دن گزر گئے۔ کوئی 17 کہتے، کوئی 17۔ اصل اردو کیا ہے جی؟ آپ بتاؤ، 17 ہے 17 ہے جی؟ 17 کیا ہے جی؟ دونوں صحیح ہے۔ اچھا، تو 17 دن گزر گئے۔ اس کے بعد وحی آئی اللہ کی طرف سے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرے نبی آپ یوں نہ فرمایا کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا، جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو تب یہ کام ہو سکے گا۔ آپ یوں نہ فرمایا کریں، اللہ نے منع کر دیا، ہم کہتے ہیں میں کل یہ کام کروں گا، تو کل کے لیے انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔
تو 17 دنوں کے بعد اور آپ روزانہ پریشان بھی ہیں، پریشانی ہو رہی کہ بھئی سوال ہوا ہے جواب میرے پاس نہیں ہے، تو کوئی اپنے آپ کو پریشان کر سکتا ہے؟ تو اس لیے کہ یہ علم غیب یا حاضر ناظر، یہ جو صفات ہیں اور مختار کل ہونا، پیدا کرنا، یہ ایسی صفات ہے کہ یہ صرف اللہ کی، پیدا کرنا، مختار کل ہر چیز کا اختیار یہ بھی اللہ کے پاس ہے، حاضر ناظر ہونا بھی اللہ کی صفت ہے، اور عالم الغیب ہونا۔ اب دیکھو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا ہے، سب سے زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں یہ عقیدے کی باتیں ضروری ہے، جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی، آپ کا روزہ ضائع ہو جائے گا، آپ کا حج ضائع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا بنیاد بیسک ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بیسک مضبوط بناؤ، اس کے اوپر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نماز روزہ اس کے اوپر رکھتے جاؤ، آپ کی بلڈنگ تیار ہوتی جائے گی۔ اور اگر آپ کی پہلی اینٹ ہی کمزور ہے تو آپ کی بلڈنگ بیکار ہے۔ روزہ، حج، زکوٰۃ، سبحان اللہ، ذکر و اذکار، صدقہ، خیرات، یہ بلڈنگ پہلی اینٹ کے اوپر یہ چیزیں ہیں، اور پہلے اینٹ عقیدہ ہے۔ پہلی اینٹ کیا ہے؟ کہ اللہ کو اس طرح مانا جائے جو اللہ نے فرمایا ہے، اور حضور کو اس طرح مانا جائے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ حضور کے لیے بھی اللہ کے آپ فرماتے ہیں اوتیت العلم الاولین والآخرین، مجھے اللہ نے پچھلوں کا بھی علم دیا ہے اور اگلوں کا بھی علم دیا ہے، اتنا علم حضور کو ملا ہے۔ لیکن یہ جو علم ہے اس کو علم عطائی کہتے ہیں، دیا ہوا علم۔ کیا کہتے ہیں؟ علم، بولے، عطائی، دیا ہوا علم۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں جو دعا مذکور ہے وہ کیا ہے؟ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اضافے کی دعا اب اس لیے مانگتا ہے کہ اللہ کا علم بے شمار ہے، لا محدود ہے، اور نبیوں کا علم محدود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ علم دینے کے بعد بھی جو دعا دی کون سی دی؟ رب زدنی ہے، اللہ میرے علم میں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، لیکن سمجھ کی بات ہے۔ اگر آپ ایسی لوگوں کی باتیں سنیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ بیٹھیں گی، اگر حقیقت سنیں گے تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ تو اللہ پاک نے یہاں حضور سے فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، مغربی کنارے پر اس وقت آپ نہیں تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے رہے تھے۔ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ وہاں آپ موجود تھے، نہ آپ شاہد تھے۔ تو عقیدہ کون بتاتا ہے جی؟ قرآن بتاتا ہے، اور قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ آج آیات تو میں نے اور بھی پڑھی ہے، لیکن کافی بات ہو گئی، آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، تھوڑا تھوڑا سنیں تاکہ آپ فریش ہو کے سنیں اور یہ بات ذہن میں بھی بیٹھے۔ آپ نے تو کچھ حاصل کرنا ہے، نہیں بیان کرنا یا لمبی تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تھوڑا ملے لیکن اس کو ہماری سمجھ میں آئے اور ہم اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھ سکیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔